طاقت انسان کے جسمانی پاور کا نام نہیں، یا انسان کے جسمانی ڈیل ڈول کو ہم طاقت نہیں کہتے۔ طاقت خاموش حکمت عملی اور صحیح وقت پر کھیلی گئی چال کو بھی کہتے ہیں۔ رابرٹ گرین کی کتاب The 48 Laws of Power ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ دنیا صرف نیکی سے نہیں، نفسیات اور تاثر سے چلتی ہے۔ اس کتاب کا سب سے پہلا سبق یہی ہے کہ کبھی اپنے باس یا اپنے بڑے کو پیچھے نہ چھوڑیں۔ تاریخ میں ایک وزیر نے اپنے بادشاہ کے لیے اتنی شاندار دعوت رکھی کہ بادشاہ خود کو چھوٹا محسوس کرنے لگا اور انعام کے بجائے قید ملی۔ اسی طرح آج بھی دفتر میں وہ ملازم زیادہ دیر تک ٹکتا ہے جو باس کو نمایاں رکھتا ہے، خود کو نہیں۔ طاقت کا دوسرا بڑا اصول یہ ہے کہ اپنی نیت کو چھپا کر رکھیں۔ جنگوں میں کامیاب جرنیل کبھی بھی پورا منصوبہ ظاہر نہیں کرتے تھے۔ دوسری جنگ عظیم میں اتحادی فوج نے جعلی ساز و سامان دکھا کر دشمن کو غلط جگہ ٹھہرائے رکھا۔ اسی طرح بزنس میں بڑی بڑی کمپنیاں اپنی اصل پروڈکٹ آخری لمحے تک راز رکھتی ہیں تاکہ کوئی ان کا مقابلہ نہ کر سکے۔ کم بولنا بھی ایک بہت بڑی طاقت ہے۔ درباروں میں خاموش مشیر زیادہ خطرناک مانا جاتا تھا کیونکہ کوئی اس کے اگلے قدم کو پڑھ نہیں پاتا تھا، اور اسی طرح آج بھی میٹنگز میں جو شخص کم مگر ٹھوس بات کرتا ہے اس کی بات کو نوٹ کیا جاتا ہے۔ زیادہ بولنے والا اکثر اپنا تاثر خود ہی کم کر دیتا ہے۔ اپنی ساکھ کو قلعہ سمجھ کر بچائیں۔ ایک بار نام خراب ہو جائے تو دلیلیں کام نہیں آتی۔ باکسر محمد علی رنگ میں آنے سے پہلے ہی مخالف کے ذہن میں جیت جاتے تھے، ان کی شہرت ہی ان کا ہتھیار تھی۔ اسی طرح ایک ایماندار تاجر کی بات پر سودا ہو جاتا ہے، مگر بدنام شخص کی 100 یقین دہانیاں بھی کم پڑتی ہیں۔ لوگوں کو آپ کی ضرورت محسوس ہونی چاہیے۔ جیسے کہ پرانے زمانے میں ماہر کاریگر کو بادشاہ بھی ناراض نہیں کرتے تھے کیونکہ ہنر نایاب تھا۔ آج کے دور میں بھی جس کے پاس کوئی خاص مہارت، کوئی خاص اسکلز ہے تو وہی شخص محفوظ ہے، کیونکہ قابل بدل آدمی کبھی بھی طاقتور نہیں ہوتا۔ ہر ایک سے دوستی نہ کریں۔ اقتدار کی تاریخ دوستوں کی غداریوں سے بھری پڑی ہے۔ کئی حکمران دشمن سے نہیں بلکہ اپنے ہی قریبی ساتھیوں کی وجہ سے حکمرانی سے گئے۔ سمجھدار لیڈر تعلق رکھتا ہے مگر حد بھی رکھتا ہے۔ اسی طرح جذبات پر کنٹرول طاقت کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ سامورائی جنگجوؤں کو پہلے ذہنی سکون سکھایا جاتا تھا، تلوار بعد میں سکھائی جاتی تھی، کیونکہ جو غصے میں فیصلہ کرتا ہے وہ دوسروں کے ہاتھ کا کھلونا بنتا ہے۔ آج بھی مذاکرات وہی جیتتا ہے جو پرسکون رہتا ہے۔ تاثر حقیقت سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ ملکہ الزبتھ عوام کے سامنے سادہ سی دکھائی دیتی تھی مگر اندرونی کنٹرول ان کا آہنی تھا۔ جدید لیڈرز بھی یہی کرتے ہیں، باہر سے مسکراہٹ اور اندر سے بالکل سیدھا حساب۔ لوگوں کو سیدھا حکم دینے کے بجائے انہیں شامل کریں۔ ایک مشہور جنرل اپنے سپاہیوں سے رائے لیتا تھا، حکم وہی دیتا تھا مگر سپاہی اسے اپنا فیصلہ سمجھتے تھے۔ آج کا کامیاب مینیجر بھی یہی کرتا ہے۔ اسی طرح شکاری ہر شکار کے پیچھے نہیں دوڑتا، وہ توانائی ضائع نہیں کرتا، وہ صحیح لمحہ چنتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ کون سا شکار قریب ہے، کمزور ہے اور کس وقت حملہ کامیاب ہوگا۔
جلد بازی میں کیا گیا وار اکثر خالی جاتا ہے، مگر صبر سے اور تحمل سے کیا گیا وار نشانے پر لگتا ہے۔ اسٹاک مارکیٹ میں بڑے سرمایہ کار جلد بازی نہیں کرتے، وہ صرف قیمت نہیں دیکھتے، درست موقع دیکھتے ہیں۔ وہ روزانہ کے اتار چڑھاؤ پر گھبرا کر فیصلہ نہیں کرتے، بلکہ صبر سے انتظار کرتے ہیں کہ کب کسی اچھی کمپنی کا شیئر اس کی اصل قدر سے کم قیمت پر مل جائے۔ وارن بفیٹ نے کئی مرتبہ لمبے عرصے تک پیسہ محفوظ رکھا اور خریداری تب کی جب مارکیٹ میں خوف اور گھبراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ 2008 کے مالی بحران میں جب زیادہ تر لوگ ڈر کر شیئرز بیچ رہے تھے، بڑے بڑے سرمایہ کار مضبوط کمپنیوں کے حصے کم قیمت پر خرید رہے تھے۔ نتیجہ سادہ سا ہے، ہجوم جلدی کرتا ہے۔ سمجھدار سرمایہ کار صحیح وقت کا انتظار کرتا ہے، پھر قدم بڑھاتا ہے۔ کبھی کبھی پیچھے ہٹنا بھی ایک طاقت ہے۔ مارشل آرٹس میں سکھایا جاتا ہے کہ مخالف کی طاقت کو اسی پر پلٹ دو۔ بحث بھی ہر وار کا جواب ضروری نہیں ہوتا۔ بحث میں ہر وار کا جواب ضروری نہیں ہوتا۔ لوگوں کو وہی دکھائیں جو وہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ جادوگر ہاتھ سے نہیں، توجہ سے کھیلتا ہے۔ سیاست، میڈیا، مارکیٹنگ سب توجہ کے کھیل ہیں۔ طاقت کا آخری نچوڑ یہی ہے کہ ہر لڑائی لڑنے کی ضرورت نہیں، ہر سچ کو بولنے کی ضرورت نہیں، ہر ٹرمپ کارڈ کو دکھانے کی ضرورت نہیں۔ کھیل کو سمجھیں، انسان کو پڑھیں، وقت کو پہچانیں۔ شیر ہر وقت حملہ نہیں کرتا، وہ صبر اور مشاہدے سے صحیح لمحہ چنتا ہے، مگر جب وہ قدم بڑھاتا ہے تو نتیجہ فوراً واضح ہو جاتا ہے، کیونکہ ہر حرکت معنی رکھتی ہے۔ اسی طرح اصل طاقت شور یا دکھاوے سے نہیں آتی۔ اصل طاقت وہ ہے جو ہر عمل میں محسوس ہوتی ہے۔ لوگ خود اسے جان لیتے ہیں اور آپ کو بار بار ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔